تو ہم اس کو بھی کمیٹی کو بھیج سکتے تھے، مگر سینس آف دا ہاؤس دیا جاتا ہے. اگر میجورٹی کا یہ سینس ہو کہ نہیں اس کو ہم نے پاس کریں تو پھر ہم اس کو پاس کرتے ہیں. اگر میجورٹی کا سینس ہو اور گورنمنٹ بھی اگری کرے کہ اس کو کمیٹی میں بھیج دیں تو تب کمیٹی میں بھی. یہاں سینس آپ نے دیکھ لیا کہ 3 ورسز دا انٹر ہاؤس تھا، تو اس لیے مجبوری. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill provide for protection, relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto, the Transgender Person Protection Rights Bill 2018 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. ہماری حکومت نے ٹرانسجنڈر ایکٹ جو ہے، کراس جینڈر ایکٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے. اس پہ میرا کہنا یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ پاک نے ہمیں مکمل نظام حیات دے دیا تھا قرآن پاک کی شکل میں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا کا پورا ضابطہ حیات ہم تک پہنچا دیا. اب ان پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے، اور اس ضابطہ حیات میں ایک انسان، ایک بشر، ایک حیوان، ایک جاندار کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ سب کے سب بیان کر دیے گئے ہیں. مزید حقوق بیان کرنے کی میرا خیال کہتا ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے. ہم اس طرح کی جو کوششیں کرتے ہیں، ہم اپنے دین کو، میں کہوں گا کہ نعوذ باللہ دین کے دشمن ہیں ہم لوگ، جنہوں نے بھی یہ بل پاس کیا ہے، جنہوں نے بھی یہ بل پیش کیا ہے، اور اس کی بھرپور مخالفت کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کے حقوق جو ہے نا وہ بیان کر دیے ہیں. اور جہاں تک رہ گیا جینڈرز کی بات، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، قانون فطرت ہے، اس کے اندر دخل اندازی اس کے مترادف ہے یہ ایکٹ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو جس طرح چاہا، قرآن پاک میں ہے کہ میں نے جس طرح چاہا میں نے بنا دیا، اور ہر انسان کو خوبصورت طریقے سے بنایا ہے. اب ہم اس کی شکل چینج کریں، شیو چینج کریں، اس کا سیکس چینج کریں، تو ہم خدائیت کا دعویٰ خود کر رہے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم میں وہ اچھا نہیں ہے جی، اس کے حقوق اچھے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق بھی بیان کر دیے ہیں، اور اس کو اس کی ماہیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر کے اس دنیا پہ بھیجا. اس پہ ہمیں صابر رہنا چاہیے، شاکر رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی فطرت کو ہم نہیں جان سکتے کمپلیٹ. اس کی فطرت کو وہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کیا راز ہے کہ ایک شکل کالی پیدا کر دی، ایک شکل گوری پیدا کر دی، ایک لہیم پیدا کر دی، ایک شہیم پیدا کر دیا، ایک چھوٹا پیدا کر دیا، ایک بڑا پیدا کر دیا. یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان مخلوقات کی شکل میں بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں ہر بندے میں کیا کیا خصوصیات رکھی گئی ہیں. تو یہ جو بل جو ایکٹ ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے دین کے بالکل مخالف ہے. لہذا اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، کیونکہ تمام حقوق ہر انسانوں کے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید میں وہ تمام کے تمام حقوق جو ہے نا وہ بیان کر دیے ہیں. اس سے مزید آگے حقوق کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. اور بحیثیت اگر ہم مسلمان پورے ضابطہ حیات پہ عمل کریں تو ہمیں کسی بل کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو پیش کیا جائے. تھینک یو سو مچ. اور باقی انہوں نے سر نے باتیں کی ہیں بڑی اچھی. اس کے جو آج کل چل رہا ہے سسٹم، اس کے اوپر بھی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان کی طرح ہی جینا ہے، اسی طرح ہمارا قانون بنا ہوا ہے، اسی طرح رہیں. جہاں تک ٹرانسجنڈر ایکٹ کا تعلق ہے نا، میں سمجھتا ہوں قدرت کا ایک نظام ہے. اس قدرت کے نظام کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھی ہیں. اگر آپ اس کو انسان چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ قدرت کے خلاف جو ہے نا وہ جنگ کر رہا ہے. اس جنگ میں ہمیشہ جو قدرت کے خلاف جنگ ہوتی ہے اس میں ہمیشہ انسان ہارتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہر جگہ پہ دیکھا ہے. جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی کسی نے مخالفت کی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے جو ہے نا رزق وسیع کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ مرد پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عورت پیدا کرتا ہے. اس میں جو الٹریشن ہے نا، یہ آپ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں، قدرت کے نظام میں جو ہے نا مداخلت ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی پسند نہیں فرماتا. اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اور وہاں جس نے بھی جنگ کی ہے وہ ہمیشہ ہارا ہی ہے. تو باقی باتیں بڑی ڈیٹیل ہوئی ہیں. میاں صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور بھٹی صاحب نے تو بڑی ڈیپتھ میں جا کے بات کی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو ان میں کسی قسم کی بھی مداخلت یہ ہے کہ ایک ٹل حقیقت ہے کہ جو بھی انسان کرتا ہے وہ بالکل غلط کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات میں فرمایا ہے کہ جس انسان کو میں نے جس حال میں بنایا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، کیونکہ غائب کا علم
کوئی دنیا میں کسی کو علم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے انسانوں کے لیے، اگر کسی میں کوئی تھوڑا بہت فالٹ چھوڑا تو وہ انسانوں کے لیے عبرت ہے کہ آپ دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس حال میں بھی میں نے انسان کو رکھا ہے اس کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تو گلہ شکوہ تو بنتا ہی نہیں۔ تو پھر یہ جو الٹریشن کر رہے ہیں، جو آپ نے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں جو ڈاکٹر حضرات بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا یا یہ طریقہ یا یہ لا بنایا یا قانون بنایا، میرے خیال میں وہ نہایت ہی غلط ہے اور اس پہ عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے۔ تمام کو توبہ کرنی چاہیے اور فی الفور اس کو سسپینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مسلم ممالک کے لیے نہایت ہی غلط ہے۔ اور ہمیں تو ہر حال میں درس دیا گیا کہ آپ نے استقامت اور صبر استقلال سے کام لینا ہے، تو پھر یہ چیزیں الٹریشن کہاں سے آ گئی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات میں مداخلت ہے، اور یہ سمجھے کہ یہ اوپن اور کھلے عام مداخلت کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی قومیں جو کرتی ہے وہ میرے خیال میں خود ہی نست و نابود ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی ہلاکت کو خود دعوت دیتی ہیں۔ تو میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس جو ایکٹ بنایا ہے اس کو فی الفور سسپینڈ کیا جائے۔ ہمیں کیونکہ ایک اسلامی ریاست ہے اور اسلامی لوگ ہیں، ہمیں اسلام کے طریقے کو اپنانا چاہیے، جو ہمیں اسلام نے بتایا ہے، جو سبق ملا ہے اس پہ ہی ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ نامناسب ہے، تو یہ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہر فورم پہ کرتے رہیں گے۔ لیکن مجھے آج ایک جھلکی نظر آئی تھی کہ کراس جینڈر جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو جو ہے وہ مسترد کر دیا۔ ہم سارے گناہ گار ہیں، لیکن جو جان بوجھ کر اللہ رب العزت کے احکامات کی، قرآن مجید کی، احادیث مبارکہ کی مخالفت کرے اور اسے باقاعدہ طور پر قانونی شکل دینے کی کوشش کرے یا اس میں جو ہے نا وہ شامل ہو، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے گا۔ میرا یہ ایمان ہے، اس کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے گا، اور آخرت کا معاملہ تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا میں آپ کی سلامتی نیوز کے توسط سے حکمرانوں سے یہ کہتا ہوں کہ خدا را یہ دنیا چند گھڑیوں کا میلہ ہے، یہ حکومتیں آنے جانے والی چیز ہیں۔ شام کو رات کو ایک وزیر اعظم یا صدر سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو وہ عام آدمی بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ چند دنوں کا کھیل تماشا ہے، اس پر اللہ رسول کی ناراضگی نہ حاصل کریں، اور خدا کے لیے اللہ رسول کے احکامات کی اگر پابندی نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم مخالفت بھی نہ کریں۔ میں آخر میں حکمرانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صدقہ ہے نبی رحمت کا کہ تمہاری شکلیں نہیں بگڑی ہیں، ورنہ پچھلے نبیوں کی امتوں کا حال دیکھ لو کہ جب بھی انہوں نے کوئی خلاف شرع حرکتیں کی تو اللہ رب العزت نے ان کی شکلیں بگاڑ دیں۔ لہٰذا نبی رحمت کہ اس ولادت باسعادت کے مہینے میں توبہ استغفار بھی پڑھو، اور یہ جو ٹرانس جینڈر اور کراس جینڈر پروگرام بنائے، جس نے یہ سوچ دی ہے، جس نے اس کا بل بنایا ہے، جس نے اس کی حمایت کی ہے، میں اس کی بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں اور اس کے لیے بددعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی رسوا کرے، اور آخرت تو انشاءاللہ اس کی رسوائی امن بالشمس ہے انشاءاللہ۔ تو میں کیا کہوں ان لوگوں کو کہ کل ابھی کچھ ہی عرصے بعد تمہیں قبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک دیکھنی ہے، کس طرح سے اپنی شکل دکھاؤ گے، اور کل بروز قیامت اللہ کو اپنا کیا منہ دکھاؤ گے۔ خدا کا خوف کرو، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ استغفار پڑھو اور اس کام سے، اس بل سے باز آ جاؤ اور اس بل کو واپس لے لو، بس یہی میری گزارش ہے۔